آج ہم بینک اسلامی کے بارے میں بات کریں گے کہ بینک بھی اسلامک ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر تمام تر معلومات بتاؤں گا۔ اس کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ اس کا میکانزم بتاؤں گا کہ شریعہ بورڈ جو ہے وہ کس طریقے سے بینک اسلامی کو لے کر چل رہا ہے اور بینک اس طریقے سے جو ہے وہ اسلامک ہیں۔ تو وہ تمام تر معلومات جو ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کے اندر۔ تو سب سے پہلا سوال ہر کسی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کیا بینک بھی اسلامک ہوتے ہیں؟ تو ہمیں اس سوال کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بینکوں کا جو کام ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ اماؤنٹس کو لیتے ہیں، پھر اس کے جو ہے وہ آگے بزنس کرتے ہیں، اس کا جو لین دین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان سے جو منافع ہوتا ہے، منافع کو آگے پھر کاروبار کے اندر کیا جاتا ہے اور پھر کسٹمر کو جو ہے وہ اس منافع کے اندر جو ہے وہ شریک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک جو سود کی بنا پر یہ میکانزم جو چل رہا ہے اس حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی بچتوں کو اکٹھا کر کے پھر اس کو کاروبار کیا جائے اور اس تمام تر پروسیجر کو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا جائے تو یہ حلال ہو سکتا ہے۔ اب وہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے جس کے تھرو جو ہے یہ تمام تر بینکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ بینکنگ کو مضاربہ اور بینکنگ کو مضاربہ بیس کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مضاربہ ایک شرکت داری کی ایک ٹرمز ہے جس کے اوپر جو ہے اگر ہم جو ہے مضاربہ کس کو کہتے ہیں، اب اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی جو مضاربہ ہوتا ہے وہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مضاربہ میں ایک جو ہے وہ رب المال ہوتا ہے اور ایک مضارب ہوتا ہے۔ اب رب المال کون ہے؟ جیسے کہ ایک میں کسٹمر ہوں اور میں نے بینک میں ڈپازٹ کو جمع کروا دیا، میں بینک کو ایک کیپٹل دے رہا ہوں، بینک کو ایک اپنی اماؤنٹ دے رہا ہوں، لیکن بینک جو ہے مجھے ایک سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، میری اماؤنٹ کو اپنے بزنس کے اندر لگا کر اس سے مجھے وہ پروفٹ دے گا اور پھر جو ہے وہ اس پروفٹ کا اپنا پرسنٹیج لے گا۔ مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ مضارب کے اندر جو ہے ایک اپنا کیپٹل انویسٹ کرتا ہے، ایک اپنی اماؤنٹ کو انویسٹ کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ اپنی جو سروسز کو پرووائڈ کرتا ہے۔ جو اپنی اماؤنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے اس کو رب المال کہا جاتا ہے، جیسے وہ کسٹمر ہے، اور جو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، جو بھی کمپنی اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہی ہیں ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے مضارب کہا جائے گا۔ اب اس کے اندر رب المال اور مضارب دونوں کا کام یہ ہے کہ ایک نے اپنی اماؤنٹ کو دے دینا ہے، ایک اپنی سروسز کو پرووائڈ کرے گا، جیسے کہ جس کو انویسٹر کہتے ہیں اور جس کو سروس پرووائڈر کہتے ہیں۔ یہ دو لوگ ہیں جو مضاربہ کی ٹرمز کے اندر کام کرتے ہیں۔ اب ان کے اوپر اب بہت سے لوگوں کا اس کے اندر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمیں یہ پروفٹ جو ہے وہ کس حساب سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور کیسے ہمیں بینک جو ہے وہ پروفٹ پرووائڈ کرتا ہے؟ اب یہ جو ہے ایک ویٹیجز ہوتے ہیں، ویٹیجز کے طور کے اوپر جو ہے وہ پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، کیونکہ جب آپ کوئی بھی مضارب رب المال اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ اگر اس کے اندر کوئی بھی لاس ہو جاتا ہے اور وہ لاس جو سروس پرووائڈر ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوا، لاس ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی اس انویسٹمنٹ پہ کوئی بزنس میں آپ کے لاس آ گیا تو وہ لاس بھی آپ کو بھرنا پڑے گا، کیونکہ ہاں اس کے اوپر یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں جو سروس پرووائڈر ہے وہ اس سے کوئی منافع نہیں لے گا، وہ لاس جو ہے وہ آپ کو بیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ انویسٹر ہیں آپ، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو کے مطابق، شریعہ بورڈ کے مطابق اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہے وہ آپ جتنا نفع کا جو کیا کہتے ہیں جو آپ پروفٹ لینا جانتے ہیں تو آپ کو نقصان بھی دینا ہوگا۔ مطلب اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کے بھی حصے دار آپ ضرور ہوں گے۔ تو یہ چیز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ جبکہ جو کنونشنل بینکنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ پروفٹ کی حد تک آپ ہوتے ہیں، لاس کی حد میں آپ نہیں ہوتے ہیں۔
تو اس کے اندر اب مزید ہم چلتے ہیں کہ پروفٹ کو کس حساب سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو ویٹیجز ایک پول بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ایک کسٹمر نے 3 ملین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی، دوسرے کسٹمر نے 2 ملین کی، کسی نے 1 ملین کی۔ اب اس مطابق جو ہے وہ کافی زیادہ کسٹمرز جو ہوں گے۔ اب ان کسٹمرز کے کسی کسٹمر نے 3 منتھ کے لیے اپنے ڈپازٹ کو جو ہے وہ ایڈ کروا دیا، کسی نے 6 منتھ کے لیے، کسی نے 1 ایئر کے لیے۔ اب یہ ایک ویٹیجز بن گئے، ٹھیک ہے، کسی کا 3 منتھ ہے، کسی کا 6 منتھ ہے اور کسی کا 1 ایئر ہے۔ تو اس کو جو ہے اب وہ پولز کے اندر لے آئیں گے، ویٹیجز کے اندر۔ اب دیکھیں جس نے زیادہ مدت تک رکھا ہے، بینک اس کو زیادہ سیف پوائنٹ پر رکھ کر اس کو انویسٹ کر سکتا ہے اور بینک اس کے اوپر زیادہ پروفٹ دے گا۔ اور جس نے کم مدت تک رکھا ہے، بینک اس کو جو ہے وہ کس ایسے بزنس کے اندر انویسٹ کرے گا جہاں سے اگر کسٹمر کو اتنی ڈوریشن کے بعد اماؤنٹ چاہیے تو وہ اس کو استعمال کر سکے، تو پھر اس حساب سے اس کا پروفٹ جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ کچھ ٹرمز اور یہ کچھ جو ہے وہ پولز بنائے جاتے ہیں جن کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ریشو جو ہے وہ آپ کے اوپر اپلیکیبل کی جاتی ہے۔ تو بینک جو اس کے اندر میں مزید آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ بینک جو ہے وہ اسلامک بینک کے اندر یہ مضاربہ جو ہے وہ شراکت داری کی ایک ٹرم ہے اور اسی بیس کے اوپر یہ مضاربہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو مضاربہ کی جو سمپل سی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک سروس پرووائڈر ہوتا ہے۔ سروس پرووائڈر جو ہے وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کا جو سرمایہ جو ہے وہ کاروبار کے اندر لگاتا ہے، اس سے پروفٹ گین کرتا ہے، پھر اس میں سے اس کی جو آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ اپنا پروفٹ رکھتا ہے، پھر آپ کو پروفٹ دیتا ہے۔ اور یہ جو پروفٹ ہوتا ہے یہ فکس پروفٹ نہیں ہوتا، پروفٹ جو ہے وہ کبھی آپ کو 10 روپے ہو گیا تو کبھی آپ کو 9 روپے کچھ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اپ ڈاؤن آتی رہتی ہے۔ اس لیے اسلامک بینکنگ کے اندر کوئی بھی پروفٹ آپ کو جو ہے وہ فکسلی نہیں پرووائڈ کیا جاتا۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو بینک اسلامی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی۔ اب مزید بینکنگ کے ریلیٹڈ، بینک اسلامک کے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز کو بناؤں گا اور آپ کو اس حوالے سے پراپر جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی